بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بیرون ملک سے جو سیشن ہوتے ہیں یا کالز آتی ہیں، کبھی کبھی تو سچی بات ہے آپ کے طوطے اڑ جاتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ وہاں جا کے بھی اگر کچھ لوگوں کا دل نہیں بدلتا، کچھ لوگوں کی روح نہیں بدلتی، کچھ لوگوں کے لفظ نہیں بدلتے، اور وہ اپنوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں. پہلے ایک ہلکا سا میسیج سن لیتے ہیں، پھر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں. جی السلام علیکم سر، میرا نام خدیجہ ہے اور میری اسٹوری جو ہے وہ آپ یوٹیوب پر ضرور سنائیے گا. خدیجہ کے حوالے سے میرا نام لے کر. اس بہادر خاتون نے دو باتیں کہی، اپنا نام بھی بتایا، اس وقت فرانس میں ہے یہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی تیسری شادی ہے. پہلے ان کے میاں فوت ہو گئے تھے، اس سے ان کے 3 بچے تھے، پھر دوسرے میاں ان سے علیحدگی ہو گئی، تو اب وہ پچھلے 20 سالوں سے، اچھا یہ سب بچپن میں ہو گیا. 14-15 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، اور جو آزمائش کے دن تھے انہوں نے بہت اوائل عمری میں دیکھ لیے. تو قریباً 20 سالوں سے وہ فرانس میں ہیں. ان کے بچے ددھیال میں رہے، اور وہاں وہ فرانس میں انہوں نے اپنے میاں کا ہاتھ بٹایا، نوکری کی، جاب کی، پیسے اکٹھے کیے. پھر جو ہی ان کے پاس مالی آسودگی ہوئی تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلا لیا، اور ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. اب ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، تو یوں سمجھے ایٹ دا مومنٹ 3 بچے ان کے پاس. جو بڑی بیٹی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 2 کام اس نے کیے، یعنی ددھیال میں رہ کے ایک تو اس نے نفرت کرنا سیکھا، دوسرا یا انہوں نے یا خود اس نے، کون اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، خاتون کو، اپنی سگی ماں کو ایک ویلن کے طور پہ اسٹیبلش کیا. اور اب آپ سوچئے کہ یہ کہانی کئی گھروں میں دہرائی جاتی ہے کہ ماں یا باپ برا بھی ہے، ویلن بھی ہے، اور چوسنا نچوڑنا بھی اسی کو ہے. یعنی 10 سال سے یہ بچے وہاں ہیں فرانس میں، ماں نے ان کو وہاں پڑھایا، اپنے گھر میں رکھا، خرچہ کیا، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ سیکھا، نہ کام کیا، نہ کرنا چاہتی ہیں. پھر اس بیٹی کی شادی بھی کی. شادی کے بعد اس کے 2 بچے ہو گئے، میاں اس کا بھی پاکستان میں ہے، اور ان بچوں کے پورا پالنا سنبھالنا بھی ماں نے کیا. لیکن اس نے ماں کو اس کا صلہ کیا دیا. ایک اس پہ کیس کیا وہاں کورٹ میں کہ بچپن کو گزرے ہوئے کوئی 35-36 برس ہو گئے، اس نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا، ہماری تعلیم کا خیال نہیں رکھا، ہمارا خیال نہیں رکھا، اور یہ یہاں آ گیا. آپ سوچئے. اور دوسرا پہ اس نے یہ کیا کہ میاں کے بارے میں، خاتون کے بارے میں غلیظ گفتگو کی جو بیٹیاں تو نہیں کر سکتی. اب آپ سوچئے کہ ماں پہ کیا گزرتی ہے ایسے معاملے میں کہ آپ اپنے میاں کو منوا کے اس کا خرچہ ان بچیوں پہ کرتے ہوں، اور وہ شکر گزار ہونے کی بجائے نہ شکری بھی ہوں، خسیس بھی ہوں، اور ایک دشمن ملک کی ایجنٹ کے طور پہ جیسے وہ کام کرتی ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے اس بیٹی کو الگ کر دیا، یعنی گھر سے نکال دیا اس کو، چونکہ اس کو 2 بچے ہیں تو سرکار نے اس کو جگہ دے دی ہے. وہ کام نہیں کرتی، کرنا بھی نہیں چاہتی، آنے والے دنوں میں کیا کرے گی. مجھ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ اب وہ رابطے کر رہی ہے تو کیا اس کو واپس ہم لے لیں، اپنے گھر واپس لے آئیں. خاتون حضرات، ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، ان کی سرشت نہیں بدلتی، انسانوں کی بھی سرشت نہیں بدلتی. اور بچپن میں جو ان کی میکنگ ہو جائے، نفرت کی ہو جائے. اگر یہ بچے ننہال میں رہتے تو ماں کے لٹرلی پیر دھو دھو کے پیتے. اب وہ رہے ددھیال میں، تو ددھیال میں تو اللہ معاف کرے، تازہ دودھ بھی ہو تو اتنا نفرت بڑا ماحول ہوتا ہے کہ پھٹ جاتا ہے وہ. یعنی وہاں کوئی چیز پازیٹیو رہتی نہیں ہے. اور ساس نے یا نندوں نے یہ ظلم کمایا کہ ان بچوں کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، لیکن اس میں ان کو بالکل پوائزن کر دیا، زہریلا بنا دیا. تو میں تو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا ایسے کیسز میں کہ جب اتنے سال آپ نے
ان کی بدتمیزی سے ہی، ان کے برے جملے سے ہے، آپ کے میاں کے بارے میں کریکٹر اسیسینیشن، ایون سگی ماں کے بارے میں کریکٹر اسیسینیشن لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے، تو کیا شوق ہے بے عزت ہونے کا. سو جب تک کوئی رشتہ آپ کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے، بے عزتی کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو، تو بندہ ٹالریٹ کر لیتا ہے. لیکن اس سے بھی جو بڑا ہوگا کہ ابھی بیٹا ان سے محبت کرتا ہے، بیٹا ان کے ساتھ ہے، کچھ عرصے تک اگر وہ بیٹا اس خاتون کے قابو آ گیا، ان کی اپنی بیٹی کے، تو یقین مانیے اس کے بھی آنکھوں سے شعلے نکلیں گے، لفظوں سے وہ سانپ کی طرح زہریلے جملے نکلیں گے. یہ ایک دفعہ جو پیند کر دیا جائے یا پیوند ہو جائے، پیوند کاری، تو اس کے بعد وہ شخصیت ویسی بن جاتی ہے. تو میری تو خدیجہ سے یہ بالکل سٹرونگ ریکمنڈیشن تھی. سو اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. انفیکٹ یہ یاد رکھیے گا، ڈنگ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. وہ جو درد ہوتا ہے بعض وقت جان لے جاتا ہے، بعض دفعہ آپ پہ پینک اٹیکس آتے ہیں. بے عزتی کے ساتھ کوئی ماں یا باپ نہیں جی سکتا. تو ایسے رشتے کو 4 نہیں 7 سلام کرنے چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے ان رشتوں کے ساتھ سنبھالا دینا چاہیے جو آپ کے ہوں، آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. اجازت دیجیے، السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہمس اور جمپس آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں. اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.